نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ حضرات اکرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 کا درس چل رہا ہے۔ آج کے درس میں آیت کا دوسرا حصہ پیش ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے ظاہر ہو جائے، من الفجری پاؤ پھٹ کر، ثم اتم الصیام الی اللیل پھر روزوں کو رات تک پورا کرو، ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور نہ صحبت کرو عورتوں سے اس حالت میں کہ تم اعتکاف میں ہو مسجدوں کے اندر، یعنی مسجدوں میں جب اعتکاف میں بیٹھے ہو تو پھر یہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ شرعاً ممنوع ہے۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جاؤ۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، یوں ہی اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے اپنی آیتوں کو لوگوں سے تاکہ وہ پرہیزگار بنے۔ شروع اسلام میں روزے کی راتوں میں سونے سے پہلے کھانے پینے کی اجازت تھی۔ جب تک آپ سوئے نہیں ہیں آپ کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں۔ سونے کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد سب کچھ حرام ہو جاتا تھا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام سرمہ ابن قیس ہے، یہ بڑے محنتی شخصیت تھے، دن بھر محنت کرتے تھے۔ ایک دن روزے کی حالت میں دن بھر کام کیا، شام کو گھر آئے، بیوی سے کھانا مانگا، وہ پکانے میں مصروف ہوئیں، یہ لیٹ گئے۔ تھکے ہوئے تو تھے ہی، آنکھ لگ گئی۔ جب بیوی نے کھانا تیار کر کے انہیں بیدار کیا تو انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا، کیونکہ اب کھانا حرام ہو چکا تھا، اور اسی حالت میں دوسرا روزہ رکھ لیا، جس سے کہ بہت کمزور ہو گئے، اور دوپہر کو غشی آ گئی۔ ان کے حق میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں سفید اور کالے ڈورے سے دنیاوی دھاگے سمجھا تھا۔ اس میں ہے کہ حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ تمہارے لیے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے پاؤ پھٹ کر ظاہر ہو جائے تو تم جب تک کھا سکتے ہو اور پی سکتے ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے دونوں قسم کے دھاگے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے، ایک دھاگا سفید رکھ لیا، ایک کالا رکھ لیا، اور رات کو اٹھ اٹھ کر انہیں دیکھتا تھا کہ ان کا رنگ کب ظاہر ہوگا۔ مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں پڑا۔ صبح کے وقت بارگاہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر یہ واقعہ عرض کیا تو آپ نے تبسم فرمایا اور فرمایا کہ تب تو تمہارا تکیہ بڑا فراخ ہے، یعنی وہ ڈورے جو یہاں مراد ہیں تمہارے تکیے کے نیچے نہیں آ سکتے۔ اس سے تو دن کی سفیدی اور رات کی سیاہی مراد ہے۔ سفید ڈورے سے دن کی سفیدی اور کالے ڈورے سے رات کی سیاہی مراد ہے۔ اس کے بعد لفظ من الفجر نازل ہوا، یعنی پاؤ پھٹ کر یہ چیز ظاہر ہو جائے، جس سے کہ آیت کا مقصد ظاہر ہو گیا۔ اس اجازت کے بعد حضرات صحابہ کرام اعتکاف کی حالت میں بھی خواتین سے صحبت کر لیا کرتے تھے کہ رات کو مسجد سے گھر گئے اور جمع کیا، غسل کر کے پھر مسجد میں آئے،
تب اعتکاف کے احکام نازل ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم مسجدوں کے اندر اعتکاف میں ہو تو پھر تم صحبت نہ کرو۔ یہ اجازت روزے کی حالت میں، روزے میں تو ہے کہ رات کو جمع کیا جا سکتا ہے، مگر جب اعتکاف کے اندر ہو تو صحبت کرنا منع ہے، جس میں فرمایا گیا کہ رات کو جمع کی اجازت اس لیے ہے کہ جو معتکف نہ ہو، جو اعتکاف میں ہو، اس کے لیے اجازت نہیں ہے۔ غرض کہ اس آیت میں مختلف جملوں کے مختلف شان نزول ہیں۔ تفسیر سمجھنے سے پہلے یہ بات لحاظ میں رہے کہ پہلے رمضان میں صبح تک کھانے پینے کی اجازت دی گئی، پھر صحبت کی اجازت ہوئی، مگر ترتیب کے اندر پہلے صحبت کی اجازت کا ذکر ہے، بعد میں صبح تک کھانے کی اجازت کا ذکر ہے، کیونکہ ترتیب جو ہے وہ ترتیب کی جو آیات ہیں وہ لوح محفوظ کی ترتیب کے موافق ہیں، مگر نزول حسب ضرورت ہوا تو خود جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دی اور حضرات صحابہ اکرام نے اس کو جمع فرمایا۔ الخیط الابیض من الخیط الاسود، خیط کہتے ہیں دھاگے کو، اسی لیے سوئی کو خیاط اور درزی کو خیاط کہا جاتا ہے کہ انہیں ڈورے سے تعلق ہے، چونکہ سب سے پہلے صبح کی سفیدی مشرق میں ڈورے کی طرح باریک سی نمودار ہوتی ہے، جس کے ساتھ رات کی سیاہی بھی باریک ڈورے کی طرح بن جاتی ہے، اور معلوم ایسا ہوتا ہے کہ کالے اور سفید دو ڈورے ملے ہوئے ہیں، لہذا اس حالت کو سفید اور کالے ڈوروں سے اس آیت میں بیان کیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ روزہ پو پھٹتے ہی شروع ہو جاتا ہے، چونکہ صبح کاظم میں بھی کالے اور سفید دو لمبے ڈورے پڑتے ہیں، اس لیے فرمایا گیا کہ من الفجر، پو پھٹ کر، جس سے معلوم ہوا کہ شرقن اور غربن لمبے ڈورے مراد نہیں ہیں، کیونکہ اس وقت رات ہی ہوتی ہے، بلکہ جنوباً اور شمالاً ڈورے مراد ہیں، جس سے کہ وقت فجر شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں مسلمانوں کو حکم دیا کہ اے مسلمانوں، جیسے کہ تمہیں روزے کی راتوں میں جمع کی اجازت ہے، اسی طریقے سے تمہیں یہ بھی اختیار دیا جاتا ہے کہ رات میں کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید ڈورا رات کے کالے ڈورے سے ظاہر ہو جائے، یعنی پو پھٹ کر صبح صادق نمودار ہو جائے، پھر اس وقت سے شروع کر کے رات آنے تک روزے پورے کرو۔ اور یہ بھی خیال رکھو کہ اعتکاف میں کسی قدر زیادہ پابندی ہے، اور وہ پابندی یہ ہے کہ جب تم مسجدوں میں اعتکاف کے اندر ہو تو کسی وقت بھی بیویوں سے جمع نہ کرو، نہ دن میں نہ رات میں، کیونکہ روزہ تو شام کو ختم ہو جاتا ہے مگر اعتکاف کسی وقت بھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ جو کچھ احکام بیان ہوئے ہیں اس آیت میں یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، ان کو توڑنا تو کیا، ان کے قریب بھی نہ جاؤ، اور حرام سے بچنے کے لیے شبہ کی چیزوں سے بھی بچو۔ جس طریقے سے ہم نے روزہ اور اعتکاف کے احکام صاف صاف بیان فرما دیے، اسی طریقے سے سارے احکام واضح کر کے بیان فرماتے ہیں تاکہ لوگ آسانی سے عمل کر کے تقوی اور پرہیزگاری حاصل کریں، کیونکہ ان اکرامکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار جو ہوگا وہی اللہ کے نزدیک باوقار اور باعزت ہوگا۔ یہ بات یاد رہے کہ چند وجوہ سے اعتکاف روزے سے مناسبت رکھتا ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے روزے کے ساتھ ساتھ اعتکاف کا بھی ذکر فرمایا۔ ایک مناسبت تو یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے روزہ ایسا لازمی ہے جیسے کہ نماز کے لیے روبہ قبلہ ہونا۔ دوسرے یہ کہ روزے کی طرح اعتکاف میں بھی عشق کا غلبہ ہے کہ انسان نے دنیا
اور مافیہا کو چھوڑ دیا، اللہ کے گھر میں بیٹھ گیا ہے اور اللہ ہی کے اوپر توکل اور اعتماد کیے ہوئے ہے، اور کہہ رہا ہے کہ الہی میں تیرے گھر میں آ چکا ہوں اور تو ہی میرا مالک و مختار ہے، میری خطاؤں سے درگزر کر دے، مجھ کو معاف کر دے۔ اسی لیے عقل اس کے سمجھنے میں قاصر ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ مسجد میں بیٹھ جاتا ہے عبادت کیوں بن گیا۔ یہ مسجد میں بیٹھنا عبادت اس لیے بن گیا کہ اس نے دنیا اور ما فیہا کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ تیسرے یہ کہ جیسے روزے میں حلال روزیوں کو حرام فرما دیا گیا کہ وہ چیزیں کہ جو حلال تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم شام تک اس کو نہیں کھاؤ گے، اسی طریقے سے اعتکاف کے اندر حلال چیزوں پر پابندیاں لگا دی گئیں۔ چوتھے یہ کہ جس طریقے سے روزے دار پر لازم ہو جاتا ہے کہ سوتے جاگتے چلتے پھرتے روزہ منہ میں رہتا ہے اور روزے دار بہرحال عابد رہتا ہے، اسی طریقے سے اعتکاف معتکف جو ہے وہ اس کو لازم ہو جاتا ہے کہ سوتے جاگتے کھاتے پیتے معتکف عبادت میں رہتا ہے۔ بہرحال اعتکاف روزے سے بہت ہی مناسبت رکھتا ہے۔ ان وجوہ سے ان کے احکام اس آیت میں روزے کے احکام کے ساتھ ذکر ہوئے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن عظیم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو لائک و سبسکرائب کریں۔